السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بیش بہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین، آمنہ کے لال، عبداللہ کے للہ، شافی محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، میری آواز جن کانوں کی سماعت سے ٹکرا رہی ہے ان تمام دینی اور ملی بھائیوں، یقیناً اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آج کے ایسے مصروف ترین دور میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو اگر دین کی فکر کو لے کر دین کے لیے جمع ہونے کی توفیق دی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے اور اس پر شکر بجا لانا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین کی سمجھ دین کی محفلوں کے بغیر، مساجد سے جڑنے کے بغیر نہیں آنے والی۔ تو دین کی سمجھ کے لیے یہ درس قائم ہوتے ہیں، جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، عوام کو جب جب موقع ملا، لوگ جب جب فارغ رہتے ہیں ان اوقات میں جمع کر کے اللہ اس کے رسول کی بات کو لے کر جمع ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اسی غرض سے اس مسجد میں جمع ہیں جس میں عظمت صحابہ پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا گیا۔ عظمت صحابہ، صحابی کا جمع صحابہ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روئے زمین کی وہ ہستیاں ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کو اللہ رب العالمین نے روئے زمین میں ہی جنت کی بشارتیں سنائی، اور ان کے بارے میں رب ذوالجلال نے کہہ دیا کہ ہم ان سے راضی ہیں۔ اور اللہ کسی بندے سے راضی ہو جانا یہ کتنا بڑا کام ہے، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر فرمایا، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی جو رضا ہے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کے ارد گرد میں اور آپ اگر غور و تدبر کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا
یہ صحابہ وہ ہیں جو رب کی رضا کے لیے روئے زمین کے اوپر آنے والی ساری مصیبتیں، مشکلات اور پریشانیوں کو اللہ کی رضا کے لیے سہ لیا۔ تو وہ صحابہ اکرام کی جماعت کا تذکرہ کرنے میں آپ جا رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین مجھ جیسے کم علم کو عظمت صحابہ پر بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور ان کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور تمام سامعین کو بھی ان گفتگو کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر کتاب و سنت کے مطابق اس روئے زمین پر عظمت اللہ وحدہ لا شریک نے کس کی بیان کی، وہ اس کا تذکرہ ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ قرآن مجید کی کچھ آیات کا مطالبہ کرتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اعلان کرتے ہوئے کہا کیوں قرآن میری اور آپ کی زندگی کے لیے ہدایت کا بہترین نمونہ ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یقیناً ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے لیکن یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس ہدایت کی کتاب میں رب ذوالجلال عظمتیں بھی بتا رہا ہے، صحابہ کی سیرت بھی بتا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے ہدایت ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر کتاب و سنت کی تعلیم نہ ہونے کے نتیجے میں اللہ جن کی عظمت بیان کر رہا ہے ان کی عظمت سے آج امت ناواقف ہے۔ اللہ جن کی سیرت بیان کر رہا ہے ان کی سیرت سے آج امت ناواقف ہے۔ اس وجہ سے اللہ اس کے رسول کی دین کی اہمیت آج معاشرے کے اندر گھٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لوگ کتاب و سنت کو چھوڑ کر جو معاشرے میں، جو سوسائٹی میں، جو ہمارے ماحول میں چل رہا ہے اس کے پیروکار بنتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 250 سے زیادہ مقامات پر صحابہ اکرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جیسے سورہ انفال کی آیت نمبر 74 میں فرمایا والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آواہ نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو کچھ ماضی میں جانا ہوگا، قرآن کے نزول سے پہلے کے کچھ حالات کو یاد کرنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کس کا تذکرہ کیا۔ تو اللہ رب العالمین فرمایا جو لوگ ایمان لائے، اللہ رب العالمین کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر 13 سال تک دعوت توحید دیتے رہے، کتاب و سنت کا درس قوم کو دیتے رہے۔ اس میں جو لوگ اولین ایمان لے کر آئے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کی عظمت رب بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی۔ ایمان لائے اللہ کے رسول پر، ایک اللہ پر ایمان لے کر آئے، پھر اس کے بعد ان کو اس ایک اللہ پر ایمان لانے پر جب زمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی، ان کو ستایا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئی، ان کو اذیتیں دی گئی، تو ان اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے جب رب کا حکم آیا تو وہ ہجرت بھی کیے، وہ اپنے جگہوں کو چھوڑے بھی، وہ اپنی جگہ سے ہجرت کیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو لوگ
ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے تم اللہ کے کلام کے ذریعے سے لوگوں سے جہاد کرو، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے تم لوگوں میں جہاد کرو۔ اور جہاد کا لفظ آتے ہی ہمارے کچھ کچے کان کے لوگوں کو لڑنا جھگڑنا یاد آ جاتا ہے۔ جہاد اسلام اس کی تعریف نہیں کہتا ہے۔ جہادو جہاد سے نکلا ہوا لفظ ہے، یہ لفظ کسی بھی کام کے اسٹرگل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے کچھ نوجوان آپ کے مسجد انتظامیہ کے کچھ لوگ جو ہے اس غرض سے آج یہ پروگرام رکھے ہیں کہ بھئی ہمارے اسٹرگل کے ذریعے سے لوگوں تک کچھ دعوت کا پیغام پہنچے، لوگوں تک کچھ صحابہ کی عظمت سمجھ میں آئے، لوگوں تک کوئی اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچے، یہ مقصد ہے۔ تو آپ کا یہ مقصد، آپ کا یہ پروگرام کرنا بھی ایک جد و جہد کہلاتا ہے۔ لیکن آج تک نظریات کی وجہ سے لوگ جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کی بات آتے ہی کہتے ہیں تلوار لے کے کہاں کون سے میدان میں جا رہا ہے پتہ نہیں ہے، لیکن جہاد کو اتنا بدنام کر کے رکھ دیا گیا۔ جدوجہد یہی ہے کہ جو بندہ اللہ کا، اللہ کے دین سے دور ہے، اس کو بڑی مشقت اور کوششوں سے اس کو اللہ کے دین سے جوڑنا، یہ جدوجہد ہے۔ یہ مسلمانوں کا، اسلام والوں کا جہاد ہے۔ وہ قتال ہے جو بدلے کے اندر لڑا جائے گا، وہ قتال ہے جب اللہ کا حکم ہوگا ان سے لڑو تو تب لڑا جائے گا۔ لیکن اس کے معنی بدل کر آج صحابہ کرام کی ایک عظیم جماعت کو بدنام کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے صرف لڑنے کے سوا کیا کیا ہے؟ نہیں، یہ غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے اندر جو اسلام کی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے پھیلائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی، جدوجہد کر رہے ہیں، ایسے جدوجہد میں آپ کا سپورٹ ہو رہا ہے، کوئی آپ کو پناہ دے رہا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو لوگ آپ کی مدد کی اور آپ کو مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ اکبر۔ روئے زمین میں صحابہ کرام کی جماعت وہ عزیز اور وہ معظم جماعت ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی جماعت نے جنہوں نے اللہ کی دین کے لیے جد و جہد کی، ان کی مدد بھی کی، ان کے لیے پناہ بھی دیے، وہ ہجرت کر کے آئے، وہ مہاجر بن گئے تو یہ انصار بن کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان کے اوپر کوئی تکلیفیں آئی تو ان کو پناہ دے دیا، کسی نے اپنا گھر دے دیا، کسی نے اپنے باغ اور تجارت کے اندر دعوت دی، کسی نے انہیں بازار کا راستہ دکھایا، اس طرح سے مدد کی۔ تو اسلام آج بھی کہتا ہے، اسلام آج بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ بے روزگاروں کو روزگار کے وسائل کے ذریعے بتلاؤ، چوری سے، حرام کاموں سے، گناہ کے کاموں سے لوگوں کو بچا کر حلال کمانے کی ترغیب دو، یہ عظمت صحابہ ہے۔ آج معاشرے کے اندر یہ کاموں کے اوپر ہم فروغ نہیں دے رہے ہیں تو جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ دنیا ایسے ہی آئی ہے، ایسے ہی کام ہوتے رہیں گے، ایسے ہی چلے گا۔ نہیں، ایمان والوں سے پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے بالکل بخشش رکھی ہے اور عزت کی روزی رکھی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے یہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی جماعت کے بعد روئے زمین پر کوئی ایسی کثرت سے جماعت نظر نہیں آتی جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کو لگایا ہو۔ صحابہ کرام کی جماعت یہ واحد جماعت ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنے جان اور اپنی مال اور اپنا وقت سب کچھ قربان کر دیا۔ تو یہ صحابہ کی عظمت ہے جس کو رب ذوالجلال بتا رہا ہے، اور رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا، اپنی جان سے جہاد کیا اور اللہ کے یہاں یہ بہت بڑے مرتبے والے ہیں۔ اللہ کسی کا مرتبہ بیان کر دے، اللہ اکبر، اندازہ لگائیے کیا مرتبہ ہوگا ان کا۔ آج ہمارے پاس معاشرے میں صحابہ اکرام کو صرف رضی اللہ عنہم، یعنی تو پھر ہم جو ہے جب دل بولا ہمارے اس ٹائم پہ صحابہ کے ساتھ
کچھ نام لگا کر ان کو رضی اللہ عنہ کہنا، کچھ یہی ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کا حق ہم ادا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے روئے زمین پر اہل اسلام جب تک زندہ ہے، صحابہ کرام کے احسانات کو ہمارے خون کے قربانیوں سے بھی ہم حق ادا نہیں ادا کر سکتے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی وہ قربانیاں ہیں جن قربانیوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 کے بعد میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کی طرف لے چلتا ہوں، جہاں رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم نے اس طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے۔ مولوی صاحب صحابہ کرام کرے ہوں گے، ہم ایسا کر سکتے کیا؟ اکثر شیطان کا یہی دھوکہ ہوتا نا، ویسا عمل ہم کر سکتے کیا، ویسے ہم ہو سکتے کیا، ویسا ہمارے سے ہو سکتا کیا؟ وہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا بعد کی بات ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم نے اس طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صحابہ کرام سے شروع ہو کے قیامت کے آخری دن پیدا ہونے والے انسان پہ جا کر رکتی ہے محمد رسول اللہ کی امت۔ تب یہ اولین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صحابہ کرام ہیں، ان صحابہ کرام کے بارے میں رب کہتا ہے تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کی عظمت ہے، یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو عادل امت بنایا ہے، اسی امت کا ہم بھی حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں پر ہم گواہ رہیں۔ کیوں؟ دنیا کیا کرتی ہے کرنے دے، ہم محمد رسول اللہ کے پیروکار ہیں، ہم عادل امت ہیں، ہم لوگوں پر گواہ ہیں۔ آج اگر گواہی بک جائے، آج گواہی اگر مجرم بن جائے، آج یہ گواہ امت ہی اگر غیروں کے ساتھ جڑ جائے، آج یہ گواہ ہونے والی امت ہی اپنوں میں اور غیروں میں فرق باقی نہ رکھے، تو بتائیے کہ پھر ہماری زندگی میں کون سی عظمت باقی ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، جن لوگوں نے جس قبلے پر تم تھے پہلے سے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول اللہ کا سچا تابعدار کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جب فرض ہوئی تو اس کے بعد 16 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مثال دے رہا ہے رسول کے پیروکار کیسے ہوتے ہیں، ان کو ہم چیک کرنے کے لیے قبلے کو تبدیل کیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے جس قبلے پر تم تھے پہلے سے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! عظمت صحابہ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے آپ کی خواہش کے مطابق قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کو اللہ رب العالمین نے قبلہ قرار دے دیا، اور قیامت کی صبح تک کہا کہ یہاں سے تمہاری نماز کے لیے جب بھی کھڑے ہو تو قبلے کی طرف رخ کر لو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس قبلے کو ہم نے تبدیل صرف تمہاری آزمائش کے لیے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والے صحابہ کرام کی بے شمار مثالیں ملتی ہے۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام اپنے علاقے میں نماز پڑھے، کچھ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے۔ قبلہ تبدیلی کا حکم ہو چکا ہے، اللہ کے نبی نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ صحابی نے نماز پڑھا اور وہاں سے نکل کر اپنے محلے اپنی بستی کی طرف جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بستی کی مسجد میں پرانے قبلے کی طرف نماز ہو رہی ہے، نماز چل رہی ہے۔ ایسے موقع پر صحابی نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابھی نماز جو ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ بس یہ کہنا تھا، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، نماز کی حالت میں بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف پلٹ گئے۔
یہ تھے صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر فتنے اور فساد اتنے عام ہو گئے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعتوں کا زہر ہماری زندگیوں میں گھول دیا گیا ہے۔ یہ فلاں جماعت والے ہیں، یہ فلاں جماعت والے ہیں، ان کا یہ طریقہ، ان کا یہ طریقہ ہے۔ کسی کو اس کی فکر نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کا کیا طریقہ ہے۔ سب کو اپنی اپنی جماعت کی فکر پڑی ہوئی ہے، سب کو اپنے اپنے لوگ کیا کر رہے ہیں اس کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ یہ عظمت صحابہ ہے کہ کسی بھی دور میں محمد رسول اللہ کا فرمان آئے گا تو نماز کی حالت میں بھی رہیں گے تو ہم رخ بدل لیں گے۔ یہ آج امت کا شیوا ہونا چاہیے تھا، یہ آج امت کا انداز ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم صحابہ کی عظمت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم کو صحابہ کی اہمیت نہیں معلوم ہے، اس لیے آج ہر کوئی نہیں وہ ان کی جماعت کا مسئلہ ہے بولتے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں بات۔ میرے بھائیوں، عظمت صحابہ اصل اہل ایمان کے لیے قیامت کی صبح تک لیے نمونہ ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا فقد اہتدوا، تم لوگ ہدایت نہیں پا سکتے جب تک صحابہ کرام کے مطابق تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے، ان کی طرح رسول اللہ کی پیروی نہیں کرو گے۔ آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں وہ ایسا نہیں کرے تو ہو جاتا، کیوں؟ 4 حق ہے بتایا گیا نا ہمارے کو۔ ہم کو سوسائٹی میں بچپن سے ہم بھی پڑھتے آئے، مدارس میں ہم کو بھی یہی بتایا گیا، 4 حق ہے، وہ کرے تو وہ بھی صحیح، انہوں کرے تو یہ بھی صحیح۔ اس میں آج امت تباہی کے گھاٹ اتر رہی ہے، آج امت دین سے کوسوں دور جا رہی ہے۔ اور یہ عظمت صحابہ کی اہمیت ہے کہ صحابہ نے کبھی اپنے عمل کو محمد رسول اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بدلا۔ کبھی محمد رسول اللہ نے جسے چھوڑا ہو اور کسی صحابی نے جا کر کیا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن آج امت کے اندر یہ بھی بولا جاتا ہے جھوٹ کے نہیں، پہلے اللہ کے نبی نے کیا تھا، بعد میں چھوڑا تھا، آپ کہاں بیٹھے تھے دیکھنے کے لیے؟ پتہ نہیں۔ بس ایسی باتیں کر کے امت کے اندر ایک فتنہ پچایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ صحابہ کی عظمت ہے، یہ صحابہ اکرام کی اہمیت اور ان کی فضیلت ہے۔ رب فرماتا ہے ہم جان لے کہ رسول اللہ کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ آج بتائیے کتنی ایسی سنتوں کے اندر آج امت مسلمہ ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ رہی ہے۔ نبی کے کئی ایسے احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کئی سنتیں ہیں، وہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ چلتا بھائی اتنے لوگ نہیں کر رہے نا، ہم بھی کریں تو چلتا نہیں چلتا۔ جس کو نبی نے کرنے کے لیے کہا وہ کرنا ہی ہوگا، جس کو نبی نے منع کر دیا اسے چھوڑنا ہی ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے مگر جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ کون سی بات؟ جو رسول نے چھوڑو بولا وہ چھوڑ دینا ان کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، اور ان پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا، سوسائٹی میں یہ بھی باتیں ہوتی ہیں، ارے نہیں بھائی اتنے دن ایسا کرتے آیا، اب ایسا کرے تو کیا ہوتا کہ اتنے دن سے ہم یہ سنے ہی نہیں تھے، بات اب سن رہی، ایسا کرے تو کیسا ہوگا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر ایسی کوئی بات تمہارے سامنے آ جائے تو وہ بات کی وجہ سے تمہارا ایمان نہیں غارت ہوتا، تم اس پر تحقیق کرو، تم جو بات سن رہے ہو وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کتاب اللہ سے آ رہی ہے یا محمد رسول اللہ کے فرمان سے آ رہی ہے؟ جب یہ 2 جگہ سے وہ بات ہے تو پھر روئے زمین کا کوئی بھی جاندار اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جماعت انسانوں کو تو چھوڑ دو، کوئی جاندار اللہ اس کے رسول کی بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں فرماتا ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم فاسقون۔ تم میں بہترین امت وہ ہے جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس امت کی تعریف یہ ہے، اس امت کی شروعات صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے رب کہہ رہا ہے تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین تمہارے لیے جو نمونہ بتلا رہا ہے وہ نمونہ یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی ہم امت مسلمان لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں،
ہمارے لیے ذمہ داریاں دے کر دین کی اللہ رب العالمین نے دوسری قوموں کے لیے پیدا کیا۔ آج تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہزار ہزار سال مسلمان حکمرانوں نے ہمارے ان ملکوں کے اندر حکومتیں کی، لیکن غلطی یہی تھی کہ ہم عادل امت بن کر ان تک دین کا کام نہیں پہنچائے۔ 400 سال پرانا ہمارے پاس چار مینار رہ گیا، 1000 سال پرانا قطب مینار رہ گیا، یہ سب میناریں رہ گئے، لیکن 1000 سال پہلے اگر کتاب و سنت کی دعوت ہمارے پاس رہتی تو آج یہ غیر قوم آپ کو برا بھلا کہنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیتی تھی۔ آج کتاب و سنت کی بات مسلمان کے گھر میں ہی ایک بھائی کو معلوم ہے تو دوسرے کو نہیں معلوم ہے، مسلمانوں کے ایک طبقے کو حدیث کا مسئلہ معلوم ہے تو دوسرے کو نہیں معلوم ہے۔ ایک ہمارے پڑوسی ملک کے ایک ساتھی نے ایک ویڈیو میرے پاس بھیجا، کل میں اس کو دن بھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں اسٹیٹس پہ لگایا تھا۔ کیا ہوتا ہے کہ کمپنی کے مینیجر جو ہے روزمرہ کی زندگی جی رہے ہیں، پنج وقتہ نماز کے پابند بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ جماعت سے نہیں ہو رہی ہے۔ فجر کی نماز جب آپ اٹھے پہلے نماز پڑھ لے رہے ہیں، اس کے بعد ناشتہ واشتہ کر کے اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کی انٹری لے کے میرے پاس وہ ویڈیو ڈالا اور کہا کہ یہ حالات ہیں، لوگوں کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو ایک ایک جملہ کافی ہے، میری 1 گھنٹے کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، ایک جملہ کافی ہے آپ کے دل کو اللہ اس کے رسول کی کتاب کی دستخط ہونے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ نمازیں تو 5 پڑھتا تھا لیکن کبھی جماعت سے نہیں پڑھتا تھا، لیکن اس کے سامنے ایک ویڈیو آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو منافق ہوتا ہے اس کے اوپر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میں امت کو کہوں، میری ماں بہنوں کو کہوں، میری بیوی بچوں کو اگر میں کہوں، اگر تم سے فجر کی نماز نہیں ہو رہی ہو تو نبی نے کیا کہا؟ منافق کے اوپر فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، منافق کے اوپر عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ کیا نعوذ باللہ امت منافقت کی طرف جا رہی ہے؟ کیوں؟ فجر میں دیکھیے مساجد خالی ہیں، عشاء میں دیکھیے لوگ کاروبار میں، باہر پھرنے میں، انجوائمنٹ میں، دعوتوں میں مصروف ہے، عشاء بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 ہی نماز کو ٹارگیٹ کر کے کہا یہ 2 نمازیں جن پہ بھاری ہوتی ہیں وہ منافق ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ صحابہ کرام تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مخصوص پرسنل سیکریٹری کو یہ کہتے تھے کان میں، آج عشاء میں کون نہیں آیا ہے نوٹ کرو۔ اپنے پرسنل سیکریٹری کو کہتے تھے آج فجر میں کون نہیں آیا ہے نوٹ کرو۔ اگر وہ 3 دن میں اگر کوئی صحابہ فجر میں یا عشاء میں نہیں داخل ہوتے، نہیں آتے نماز میں، مسجد میں نہیں دکھتے، تو ان کو منافقوں کی لسٹ میں لکھ لیا جاتا۔ پھر اس کے بعد تحقیق ہوتی کہ یہ مسجد سے نہیں آنے کی وجہ کیا ہے ان کی، یہ بیمار تھے یا کچھ کام پہ گئے۔ ایسا نہیں، حدیث سنا تھا آپ ان کے، کل صبح جو نہیں آ رہا اس کو بول رہے تھے تم منافق یارو گھر میں پڑے تھے، مول صاحب بول رہے تھے نا کل۔ ایسا نہیں، منافق کا لفظ ہر ایک کے لیے نہیں استعمال کر لینا، آدمی کی مجبوری بھی دیکھنا، اس کے کیا مسائل تھے وہ بھی دیکھنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اس کا اہتمام ہوتا تھا کہ فجر کی نمازوں میں جو لوگ نہیں آ رہے ان کو نوٹ کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ ایک دن صحابہ کرام کہنے لگے، ان کے پرسنل سیکریٹری کہنے لگے، اے امیر المومنین ایسی کیا بات ہے، کیا ہمارے صحابہ کی اولاد میں بھی ایسے کوئی منافق ہوں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، خبردار، میرے نبی نے یہ بات کہی ہے کہ جسے فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہو جائے وہ منافق ہے، تو میں اس کے بعد کسی کی بات نہیں سن سکتا، جو نہیں آیا وہ میری نظر میں منافق ہے۔ اللہ، آج میں امت کو کیوں بتا رہا ہوں یہ بات؟ یہ صحابہ کی عظمت ہے جو انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں بھی اپنے ماتحتوں کو ان باتوں کی تعلیم دے کر، اس پہ زور دے کر امت کو جگایا۔ صحابہ کی عظمت کو ملیامینٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ، صحابہ میں سے کچھ لوگوں کے نام لے کر معاشرے میں وجود میں آ جاتے ہیں۔ کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر اپنا ایک مسلک، اپنا ایک دھرم بناتا ہے، کوئی بی بی فاطمہ کے نام لے کر اپنا دھرم بنا لیتا ہے، کوئی امام حسین اور حسن کے نام کو لے کر ایک بناتا ہے۔ اللہ کی قسم، روئے زمین پر اگر انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ارواح کوئی شخصیتیں ہیں تو وہ ہے صحابہ کرام کی جماعت۔ جس طرح انبیاء کے درمیان کسی کو اعلیٰ ادنا کہنے کا مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے، لا نفرق بین احد من رسولی، رسولوں میں فرق مت کرو کہہ رہا ہے رب۔ اسی طرح میں ادنا سا طالب علم اسی آیت کے بنیاد پر کہہ رہا ہوں
کسی صحابہ کے بھی فیصلے بیٹھ کر یہ صحابی اعلیٰ تھے، یہ اروا تھے کہنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ اس لیے بھی بازار گرم ہے۔ ہاں، علی انجینئر مرزا کے نام سے ایک فتنہ چل رہا ہے، وہ بیچارہ بیٹھ کر صحابہ کرام کے فیصلے کر رہا ہے، کہہ رہا ہے انہوں ایسا نہیں کرنا تھا، انہوں یہ جنگ میں نہیں جانا تھا، ان کو ایسا نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ رب کہہ رہا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسا وہ ایمان لائے ویسا ایمان لائے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ ہم ججمنٹ کے بیٹھے ہیں، ان کے فیصلے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں وہ جنگ میں ایسا نہیں کرنا تھا، ان کی وہ غلطی سے یہ ہوا۔ آپ صحابہ کی غلطی بتائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ صحابہ اکرام کو اللہ رب العالمین نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیروکار ہیں جو پہلے ایمان لے کر آئے، اور ان کے ایمان کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہم نے ان کے لیے رضامندی لکھ دی ہے۔ اللہ، ہماری اعمال کی قبولیت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہماری نمازوں کا کوئی قبولیت کا ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارے نیکیوں کی کوئی قبولیت کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہم ان صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں جن کو رب کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں۔ اللہ، میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وہ صحابہ جن کو دوسری قوموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور وہ بری باتوں سے روکتے ہیں۔ بری بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہو اس کو آج امت کرے؟ اس سے بڑھ کر بری بات کیا ہو کہ صحابہ اکرام نے جو میلے نہیں لگائے ہو وہ میلے لگانے کے لیے ساری امت جمع ہے، کوئی اس پہ بولا تو برا ہو جاتا ہے، کوئی یہ منع کرا تو کہتا ہے کہ نہیں ہمارا غلہ بند ہو جائے گا۔ اسی علاقے میں میری 1985 کی پیدائش ہے۔ میری ماں بتاتی تھی مجھے کہ میں 6 ماہ کا بچہ تھا، وادی حدیث کے علاقے میں ماں نے اس دور میں 2000 میں 200 گز کا پلاٹ خریدا تھا۔ وہ 200 گز پلاٹ کی بنیادیں کھودنے کے لیے آتی تھی تو جنگل کے اندر کھڑے ہو کر تنہا یہ پہاڑی کی لائٹیں بتاتی تھی، اور میں روتا تو مجھے وہ لائٹیں بتا کر سمجھاتی تھی۔ آج اللہ کی توحید اسی زمین کے اوپر میں دیکھتا ہوں، ہر گلی گوشے پہ مسلمان کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کم کرتا ہے، غیروں کو زیادہ سجدے کرتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم بھی اسی معاشرے کے پلے ہوئے ہیں۔ کتاب و سنت کی دعوت ہم سے چھپائی گئی، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہم سے چھپائی گئی، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہم کو نہیں بتائی گئی، جس کی وجہ سے آج ہم جو سوسائٹی میں ہمیں ملا ہم نے وہ اپنا لیا۔ آج مسلمان عورتوں کو دیکھیے، گزشتہ ہفتے کی بات ہے، گزشتہ جمعرات کی بات ہے، میں شاد نگر کے علاقے جہانگیر پورہ کی درگاہ کا دورہ کیا۔ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، مردیں کم عورتیں زیادہ ہیں۔ اور آج ہماری سوسائٹی میں مسلمانوں کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی، عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی، کیوں؟ پردے کا مسئلہ ہوتا تو اللہ ماشاء اللہ یہاں کا پورے بے پردہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عورتیں اگر مسجد جانا چاہتی ہے تو انہیں مت روکو، یہ نبی کا فرمان ہے۔ آج اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی اتنے دن سے نہیں بھیجے نا، اتنے دن سے نہیں گئے نا، کیسا بھیجنا، تو نبی کی مخالفت ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے؟ یہ عظمت صحابہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، کیونکہ نئے عیسائی لوگ بہت ایمان لے کر آئے، نئے ایمان لے کر آئے، ان کو تعلیمات نہیں تھی، تو کچھ ایسی حرکتیں بھی سامنے پیش ہوئی جو عورتوں کے در خلط ملط کا معاملہ دیکھنے کو آیا، تو حضرت عمر نے منع کر دیا کچھ دنوں کے لیے، لوگوں میں تعلیم اور تربیت ہونے تک کے لیے مسجد میں خواتین کو بند کر دیا، روک دیا، منع کر دیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اہلیہ تھی، زینب غالباً نام ہے، رضی اللہ عنہما، وہ کہتی تھی کہ میں ایمان محمد رسول اللہ پہ لائی ہوں، عمر پر نہیں لائی ہوں، لیکن وہ پابندی سے مسجد کو آتی تھی۔ لوگ کہتے تھے اے امیر المومنین، آپ تو ہماری عورتوں کو مسجد سے آنے سے روک رہے ہیں، اور آپ کی بیوی ہے کہ لگاتار آ رہی ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو امیر المومنین یہی کہتے تھے ارے بھائیوں میں کیا کروں، میں لوگوں کو فتنے میں دیکھ کر میں حکمتاً روکا تھا، لیکن یاد رکھو میری بیوی کو جب بھی میں روکنے کی بات کرتا ہوں تو وہ کہتی ہے اے عمر میں تجھ پر ایمان نہیں لائی ہوں، محمد رسول اللہ پر ایمان لائی ہوں۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں
کہ اگر وہ عورت مسجد جانا چاہتی ہے تو اسے مت روکے عمر، تم مجھے نہیں روک سکتے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بات پر ایک وقت کا خلیفہ بھی اپنی آواز کو خاموش کرتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ندامت محسوس کرتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ نبی کی بات کا انکار کرو۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے میرے بھائیوں، یہ عظمت پہ ہماری کہاں ہے آج نظر؟ آج ہمیں صرف خلیفہ دوم تھے، خلیفہ سوم تھے یہ معلوم ہے، صرف ان کی تاریخ معلوم ہے، لیکن ان کے یہ واقعات جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے عبرت ہے یہ نہیں بتائے جاتے۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے جو اسلام کو منور کرنے کے لیے میرے اور آپ کی زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں صحابہ کرام کی وہ عظیم تاریخ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کے لیے بہتر تھا، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یہ بری باتوں سے روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بہترین امت کا کام ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو بری باتوں سے روکے۔ نبی کے مخالف کوئی کام کرے وہ بری بات نہیں ہے۔ میں نے ایک علاقے میں مسجد میں گیا اور مسجد میں خواتین کا انتظام نہیں ہے تو میں نے انتظامیہ کمیٹی سے کہا اگر آپ مسجد چلانا چاہتے ہیں، اللہ کی بندیوں کا حق مساجد میں ہے، اگر تم ان کا حق مارو گے تو یاد رکھو یہ اللہ کی بندیاں بازار کی زینت ہو جائیں گی۔ آج ہو گئی ہے تو الحمدللہ ان لوگوں نے کوشش کی اور بہت آنن فانن بابا نگر کے علاقے میں ان لوگوں نے خواتین کا اہتمام کیا۔ آج اس مسجد کے صدر صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب 100 سے زیادہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں۔ اللہ اندازہ لگائیے آپ، کیوں؟ صحابہ کی عظمت کو ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ خلیفہ دوم کھڑے ہیں حضرت عمر بن خطاب، جرت نہیں ہو رہی ہے کہ نبی کے معاملے میں یہ کہے نبی نے کہا لیکن میں آرڈر دے رہا ہوں نا میری بات سنو، نہیں۔ بیوی کہتی ہے عمر میں اللہ کے نبی پر ایمان لائی ہوں، تمہارے اوپر نہیں لائی ہوں، میرے لیے نبی کی بات سننا لازم ہے، تمہاری بات لازم نہیں ہے۔ یہ ہم کو سکھایا گیا تم جو جماعت کے ہیں وہ امام کو مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم جو جماعت میں پلے بڑے تم وہی کر لیتے جاؤ، تم حق پہ ہے، یہ ہم کو سکھایا گیا۔ یا عمر کی بیوی رضی اللہ عنہا کہہ کر بتا رہی ہے کہ عمر میں ایمان تم پر نہیں لائی ہوں، محمد رسول اللہ پر لائی ہوں۔ آج اگر ساری امت کے لوگوں کو اگر نبی سے جوڑ لیتے تو یہ سارے فرقے ہی نہیں ہوتے، لیکن یہ سارے فرقوں کو فروغ ہم امت کے برے علماء نے دیا ہے، ہم لوگوں نے فروغ دے دے کر ان کی آڑ میں اپنی روٹیاں سیکی ہے۔ اسی لیے صحابہ کی عظمت دفن ہے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ خیر امت ہے جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر پورا ایمان رکھتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم فاسقون، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں اور لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ اہل کتاب چاہے عیسائیت میں سے ہو چاہے یہود میں سے ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے ابھی بھی لوگ ہیں ایمان لانے والے۔ ہم اور آپ روز مرہ سن رہے ہیں کہ فلاں آدمی سبق الاسلام قبول کر لیا ہے، فلاں آدمی اسلام کے آغوش میں آ گیا ہے، فلاں اتنے لوگ جو ہے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو برائیوں سے روکنے کی دعوت ہے، اللہ پر کامل ایمان رکھنے کی دعوت ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ یہ طریقے کی وجہ سے لوگوں میں سے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایمان لے کر آتے رہیں گے اور کچھ لوگ فاسق بھی رہیں گے۔ فاسق کون؟ وہ لوگ جو 26 آیتیں نکالنے کی بات کر کے کفر اختیار کر لیے۔ دیکھیے فاسق تھے یہ، اسلام کے نام پہ مسلمانوں کے گھر میں پلے بڑے ہوئے، کلمہ نبی کا پڑھتے رہے، لیکن جب نبی کی بات آئی، جب نبی کا لایا ہوا کلام آیا، اس کلام کے اندر بولے یہ 26 آیتوں کو نکالنا ہے۔ 26 آیتوں کو نکالنا دور تھا، رب نے کہا امت سے ہی نکال کے پھینک دیتا ہوں۔ رب نے امت سے ہی نکال کے پھینک دیا۔ یہ ہمارے صحابہ کی عظمت ہے، جو قرآن کی دفاع کرے گا، جو صحابہ کرام کی دفاع کرے گا، جو صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرے گا، یقیناً وہ روئے زمین کے طرح انقلاب لائے گا۔ آج امت کو صحابہ کی عظمت چھوڑ کر جھوٹی کہانیاں سنائی جا رہی ہے، وہاں شیرا کے جھاڑو دیا تھا یا مہرا کے یہاں پر بچھاتا تھا۔ یہ صحابہ کی عظمت کو دبانے والی باتیں نہیں تو اور کیا ہے؟
اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، یہ بہت حساس موضوع ہے، اس کو ایک آدھے گھنٹے میں بولا نہیں جا سکتا، پھر بھی میں دو آیتیں اور آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اس کے رسول کے مخالف کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہیں پائیں گے۔ اللہ عظمت بتا رہا ہے، صحابہ کی عظمت تھی، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اگر مخالفت کرا تو وہ محبت تو چھوڑو، وہ ان کی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کی عظمت میں یہ بات بتائی کہ صحابہ کرام کی پہچان اللہ بتا رہا ہے، صحابہ کرام وہ ہیں کبھی بھی کسی بھی طرح سے اللہ اس کے رسول کے خلاف اگر کوئی معاملہ کوئی کر رہا ہے اس سے کبھی محبت نہیں کریں گے۔ کون؟ ایمان والے، کبھی ان سے محبت کرتے آپ ان کو نہیں پائیں گے۔ امت مسلمہ کو کیا ہو گیا ہے؟ خود ہی کئی سنتوں کی مخالفت کر رہی ہے، خود ہی کہیں نبی کے سنتوں کا مذاق اڑا رہی ہے، تو اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے آپ ان کو ہرگز مخالفت محبت کرتے ہوئے نہیں پائیں گے، اور ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے مخالفت کرتے ہوئے چاہے ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہے، میرے اور آپ کے بھی بچے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی بچہ ہے، جوانی کی طرف دوڑ رہا ہے، جوانی کی عمر کو پہنچ رہا ہے، 12 سے 14 سال کی عمر روایتوں میں دخل ہو رہی ہے۔ وہ بچہ گھوڑ سواری کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے، اس وقت گھوڑ سواری کے لیے جاتا ہے، گھوڑ سواری کے لیے وہ جاتا ہے تو گھوڑ سواری سے تھکا ماندہ لوٹ کر گھر میں آتا ہے، تھکا ماندہ جب لوٹ کر گھر میں آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے اس طرف کھانا رکھا ہے کھا لو۔ بیٹا تھکا ماندہ، ہاں اچھی بات ہے، ابو کہتا ہے وہ ہانڈیا کے پاس چلتا ہے، چل کر وہاں پر وہ اس ہانڈیا کا ڈھکن ہٹاتا ہے، اس پلیٹ کو بازو کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس میں لوکی کدو کا سالن پکا ہوا ہے، اور وہ کدو کے سالن کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر کی نظر بیٹے پر ہے، بیٹا بھوک سے تڑپ رہا ہے، وہ سالن اس کو پسند نہیں آ رہا ہے، وہ منہ سے بولنے کی جرت نہیں کر پا رہا ہے، صرف منہ ٹیڑھا کر رہا ہے، منہ پہ بل لا رہا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عالم تھا، بیٹا صرف ناک چڑھا رہا ہے، حضرت عمر دیوار سے لٹکی ہوئی تلوار کو لینے جا رہا ہے۔ کیوں؟ نبی کی پسندیدہ غذا کدو ہے، کدو۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ سے، حضرت اسلم رضی اللہ عنہ جو ایک درزی کا کام کرتے تھے، صحابی رسول، وہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے اسلم آج میرے ساتھ تم دعوت پہ چلو۔ تو دعوت کا جو ٹائم بتایا گیا، حضرت اسلم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر دعوت کے میزبان کے گھر پہنچ گئے، دعوت والوں نے دسترخوان بچھا دیا، اور شوربے میں، جس کو آج ہم دالچا کہہ سکتے ہیں، وہ ایسا شوربہ بنا ہوا تھا، اس شوربے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑوں کو تلاش کر رہے تھے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب جو ہے اس شوربے کے اندر کدو تلاش کر رہے ہیں، آپ کو کدو اتنا پسند ہے تو میں نے اپنی زندگی بھر میں کدو کو پسندیدہ بنا لیا۔ کون؟ صحابی رسول اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس کو پسندیدہ بنا لیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں
بیٹے یہ تلوار کی طرف میرا ہاتھ اس لیے بڑھ رہا ہے، تو کدو کے سالن کو دیکھ کر ناک چڑھا رہا ہے، اگر تو نہیں کھاتا یا تو یہ کہتا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے تو تجھے میں یہ سمجھ کر اس تلوار سے گردن اڑا دیتا میرے نبی کی پسندیدہ چیز کا یہ منکر ہے، میرے نبی کی پسندیدہ چیز کا یہ انکار کرنے والا ہے، اللہ اس کے رسول کا نہیں ماننے والا ہے، تو میں تجھے رسول کا باغی سمجھ کے قتل کر دیتا۔ بیٹا تھر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کی عظمت ہے جنہوں نے نبی کی ایک ایک سنت کو اپنی اولاد کے اندر بسانے کے لیے تلوار سے بھی دھمکایا۔ آج ہم بچوں کو کون سی سنت کے لیے ڈرا رہے ہیں بتائیے؟ آج ہم بچوں کو تربیت میں کون سی سنت زندہ کرنے کے لیے بچوں کو کہہ رہے ہیں بتائیے؟ ایک مصطفیٰ نگر ہے، وادی مصطفیٰ یہاں ہے، ایک مصطفیٰ نگر بھی ہے وٹا پلی کے علاقے میں، وہاں پر ایک مسجد کے امام صاحب کا کہنا ہے بچے آتے ہیں مسجد میں آمین کہہ کر چلاتے ہیں، کیا ضرورت ہے ان کو مسجد میں آنے کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں دیکھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسی امامہ کو گود میں لے کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام حسین کبھی آپ سجدے میں ہیں تو کندھے پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے رسول انہیں اتار کر بازو بٹا کر رکوع سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کون سے دین کے ماننے والے ہیں جو بچوں کو مساجد سے دور کر رہے ہیں؟ بتائیے سنت کے خلاف نہیں ہو رہا کا؟ یہ نبی کی تعلیم کے خلاف نہیں ہو رہا کا؟ صحابہ کی عظمت تو یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کی پسندیدہ غذا کو اگر خلیفہ دوم اپنے بیٹے کے لیے تلوار اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ بیٹے اگر تو اس کے لیے ناک چڑھایا دوبارہ تو تیری گردن قلم کر دوں گا، اور یہ نہیں سوچوں گا کہ تو میرا بیٹا ہے، یہ سوچ کر قلم کروں گا کہ تو محمد رسول اللہ کی پسندیدہ غذا کا منکر ہے۔ اب روایت کے اوپر کچھ کلام ہوگا، میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت میں صحابہ نے کیا کسر چھوڑا تھا جو آج امت ان کو چھوڑ کر دوسروں کو آئیڈیل بنا رہی ہے۔ مسجد میں ایک والد بچے کو، اب کیا بولے اس کٹنگ کو، میں تو موٹی زبان میں سور کٹنگ ہی بولتا ہوں، اطراف سے بال کٹا کے بیچ میں جٹو رکھ کے لا کے بولی صاحب اس کو اچھا پڑھاؤ، بٹھا کے جا رہے ہیں مسجد میں۔ پہلے دن ہی پکڑنا چاہا، کچھ مصروف تھا لیکن وہ نکل کے چلے گئے چھوڑ کے، ٹھیک ہے بولا۔ دوسرے دن میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ جناب آئے، ان کو بتائیں گے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضا نہ کرنا۔ قضا کہتے ہیں سر کے کچھ بالوں کو تھوڑی جگہ چھوٹے رکھنا پھر تھوڑی جگہ بڑے رکھنا، یا تو اللہ کے نبی نے سارے بال ایک لیول چھوڑے یا تو سارے بال ایک لیول کٹائے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں صحابہ کی عظمت ہمیں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے لا علم طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لا علم طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، علم والے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، بچے کو لے جا کر حجام کر بٹا کر ذرا قلمات چھوٹے کرو اس کے۔ کیوں بھائی؟ یہ قلم چھوٹے کرنے کی تعلیم نبی نے دی تھی۔ مجھے نبی کی اتباع کی بات آ رہی ہے، صحابہ کی عظمت کی بات آ رہی ہے۔ غالباً ایک صحابی کا نام تھا سمامہ بن اسال، کچھ میں صحابی کا نام بھول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان پر پڑی تو آپ نے نگاہ پھیر لی اور کہا کہ کاش اس کے اندر دو برائیاں نہ ہوتی۔ کیا کہا؟ کاش اس کے اندر یہ دو برائیاں نہ ہوتی۔ صحابہ کرام جو آس پاس تھے چوکنے ہو گئے کہ آخر اس بندے کے اندر دو برائیاں کیا ہیں جس کو اللہ کے نبی ناپسند کر رہے ہیں اور چہرہ پھیر رہے ہیں۔ تو دیکھا، اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کا بندہ تو نماز کا پابند ہے، ہر وقت جماعت کے ساتھ ہمارے پاس رہتا ہے، ایسے بندے کی کیا خطا ہوگی، ایسے بندے کا کیا عمل ہوگا جو دو اعمال آپ نے کہہ دیا؟ تو صحابہ کرام سننے کے لیے بے چین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بال بے ڈھنگے ہیں اور یہ ایزار اپنا کرتا پیجامہ جو ہے ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے، اس کی یہ دو خرابیاں ہیں، اگر یہ دو خرابیاں اس میں نہ ہو تو یہ بہترین آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹھے صحابہ جب سن لیے تو جیسے وہ گئے ان کے
کے پیچھے جا کر بتایا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں ایسے کہا، آپ کے یہ بے ڈھنگ کے بال اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، اور آپ نے یہ جو پینٹ جو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے عورتوں کی ساڑیوں کی طرح یا عورتوں کی شلواروں کی طرح نیچے پہن رہے ہو، یہ پہننا نبی کو ناپسند ہے، یہ کہنا تھا۔ حدیث کے اندر الفاظ مفسرین لکھتے ہیں وہ صحابی اپنے دانتوں سے بیٹھ کر اپنے شلوار کو پھاڑا، اسی جگہ پر بیٹھے اور کہا جس دو کام کی وجہ سے میرے نبی نے مجھے کہا ہو کہ اس کے اندر دو برائیاں ہیں، میں وہ دو برائیوں کو لے کر قیامت کے دن میرے نبی کے سامنے چہرہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ جس کو نبی نے برائی کہی اور پھر وہ برائی لے کر میں قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ جنگ تبوک کا غالباً واقعہ ہے جب پالتو گدھے، جو گدھے ہیں نا ہمارے پاس، یہ پالتو گدھے جو ہے کھانا جائز تھا، جس طرح آج ہم بکری بھیڑ وغیرہ کھا رہے ہیں اس طرح اس دور میں بھی کھایا جاتا تھا ان کو ذبح کر کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تبوک سے واقف آ رہے تھے، غالباً واقعہ اسی وقت کا ہے وہ، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایسی پوزیشن میں دیکھا کہ یہ لوگ گدھوں کو ذبح کر دیے ہیں، ہانڈیاں چڑھا دیے ہیں، دم ہو چکا ہے، اب بس کھانے کے لیے تیار ہے ہانڈیاں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ رب العالمین پالتو گدھوں کو حرام کر دیا ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، ارے بھائی اتنے دن کھائے نا، آج ایک دن کھا لیے تو کیا ہوتا، کل سے چھوڑ دیں گے، نہیں۔ جو سالن کی ہانڈیاں دیگ چڑھے ہوئے تھے ان کو صحابہ کرام نے لڑکا دیا۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے جو اپنے پیٹ کو بھوکا رکھنا پسند کیا، اپنے پیٹ میں نبی کی حرام کردہ شے کو جانے نہیں دیا، اسے روڑوں پہ بہا دیا۔ لیکن آج امت کو اللہ کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ آج امت کہہ رہی نہیں نہیں یہ بھی تو اللہ کے نام پہ کاٹ رہے ہیں، نام کاٹو۔ صحابہ کی عظمت ہماری زندگی میں ہے کہاں؟ صحابہ کی عظمت تھی کہ ان کے سامنے جو ان کے لیے حلال تھا صبح کاٹ کے پکائے تھے، صرف اب کھانا باقی تھا، لیکن نبی نے کہہ دیا کہ اب یہ حرام کر دی گئی ہے تو اسے پھینک دیا گیا، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ اکبر، یہ عظمت صحابہ ہے، یہ صحابہ اکرام کی نشانی ہے جو دین اسلام کے علم بردار تھے۔ آج امت صحابہ اکرام کو اپنا نمونہ بنانے کے بجائے اس کے بعد کے لوگوں کو نمونہ بنائے۔ کوئی ڈھول رہے ہیں تو انہوں بھی ڈھول رہے ہیں ان کے ساتھ، بولے نہیں ہمارے امام صاحب ایسا کر رہے ہیں، امام صاحب کے ہاتھ نہیں اٹھے انہوں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، انہوں بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ ساری پیرویاں اپنے امام کی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے تو امام الانبیاء تمام اماموں کے امام محمد رسول اللہ کی پیروی نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عظمت صحابہ مجھے اور آپ کو آواز دے رہی ہے، ہماری یہ قربانیاں کیوں؟ اللہ اکبر، آج ہمارے پر کچھ حالات ٹائٹ ہوتے ہیں، کچھ مسائل آ جاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو جسمانی بھی تکلیفیں دی گئی، ان کو ذہنی اذیتیں بھی دی گئی، ان کا کھانا پانی بھی بند کیا گیا، ان کے رشتے ناطے بھی ان سے توڑوائے گئے۔ یہ سارے ظلم برداشت کر کے بھی صحابہ کرام نے اسلام کو کبھی روئے زمین کے اوپر رسوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ آج امت مسلمہ فرقوں کی زد میں آ کر صحابہ کی عظمت کو بھلا کر صحابہ کرام کے فیصلے کرنے کوئی بیٹھ گیا، صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو جو ہے نا اپنا خلیفہ ماننے والا بن گیا، کوئی اسی ایک خلیفہ کو اپنا خلیفہ مانتا ہے، تو اس طرح کے جو فتنے آئے ہیں صحابہ کی عظمت نہ جاننے کی وجہ سے آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کی بے شمار آیات میں مجھے اور آپ کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے، تو اسی تعلیم کا حصہ تھا۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کے سامنے سیرت صحابہ یا عظمت صحابہ کو لے کر حاضر رہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تمہارے اوپر ایسے حکمران ہوں گے جن کے بعض کاموں کو تم اچھا جانو گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث مبارکہ کتاب الفتن کے اندر، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر بھی کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تمہارے اوپر ایسے حکمران آئیں گے، ایسے حکمران آئیں گے جن کے بعض کاموں کو تم اچھا جانو گے اور بعض کاموں کو تم برا جانو گے، بس جو شخص ان کے برے اعمال پر نکیر کرے وہ مداہنت اور نفاق سے بری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی، اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا، ان قریب تمہارے اوپر ایسے حکمران آئیں گے، ان کے کچھ کام تمہیں اچھے بھی لگیں گے، ان کے کچھ کام تمہیں برے بھی لگیں گے، اور ان کے برے کاموں کو دیکھ کر تم میں سے جو آدمی اس کو برا مانے گا وہ نفاق سے بچا لیا جائے گا۔ اب لوگ کیا بولتے ہیں، کیا بھی کریں گے بھائی اپن کہیں کو بولنا جان دو، نہیں، اگر یہ انداز ہمارا رہا تو ہم کیا ہوں گے، نفاق میں شمار ہوں گے، چھپ کر گناہ کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ یہ چھپ کر گناہ کرنے کی عادت امت کو بربادی کی طرف لے جائے گی، اور آج امت اسی لیے چھپ کر سارے گناہ ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ حقیقہ سنچک میں ہو رہا ہے، چھپ کے نہیں ہو رہا ہے۔ ارے بھائی حقیقہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اس کو 7ویں دن پہ کرنا ہے، بولے نہیں اب وہ دواخانے میں بچہ ہے، اماں یہاں ہے، اب کہاں ہوتا، سب معاملہ سٹ نہیں ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے، سانچک میں کریں گے۔ کر رہے ہیں نا ہم لوگ، یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت کی مخالفت ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتاتے ہوئے کہا، بعض کاموں کو تم اچھا جانو گے اور بعض کاموں کو تم برا جانو گے، جو شخص ان کے برے اعمال کو نکیر کرے گا، یہ برے ہیں کہے گا، وہ نفاق سے بری رہا، اور جس نے دل سے برا جانا تو وہ محفوظ رہا۔ بعض آدمی خالی نہیں سامنے بول دی گے بھائی لوگ سنے ویسا یہ برا ہے، بعد میں کیا کرتے ہیں، اپنے بھی گھر میں چلتا بھائی کیا کریں گے، نہیں سنتے، بولے تو ایسا نہیں، دل میں بھی برا جاننا اس کو، یہ نبی نے اس کو برا کہا ہے، یہ نبی کا عمل نہیں ہے، یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے، اس طریقے سے پرہیز کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ان سے راضی ہوا اور ان کی اتباع کرے وہ ہلاک ہو گیا۔ ایسے حکمران جو برا کریں گے، ان کی برائی سے راضی ہو گئے، ان کے گناہ کے کاموں میں ساتھ دیے، ان سے راضی رہے، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ آج امت کے کئی ایسے لوگ ہیں جو ایسے ظالم حکمرانوں سے جا کر ہاتھ ملا لیے ہیں، ظالم حکمرانوں کے پاس اپنا دین لے جا کر بیچ رہے ہیں، ظالم حکمرانوں کو اپنے دین اسلام کے وہ مسائل جن کا علماء بھی آج تک کچھ ایک دو ٹوک فیصلہ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، وہ لوگ شریعت اسلامیہ کے فیصلے کر رہے ہیں۔ کوئی ٹرپل طلاق کا فیصلہ کرنے کے لیے آ جا رہا ہے حکومت میں، حکمرانی کرنے کے لیے، ہاں کوئی کچھ اور مسئلہ اٹھا کر آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم ان سے لڑائی نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔ یہ جملہ یاد رکھیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب یہ لوگ برے ہیں، برائی کی دعوت دے رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، تو کیا ہم ان سے لڑنا یا نہیں لڑنا؟ اللہ کے نبی نے کہا، ان کو دعوت پہنچاتے رہنا، لیکن جب تک نماز پڑھتے رہیں گے ان سے نہیں لڑنا، جب یہ نماز چھوڑ دیں تو ان سے لڑنا۔ آج امت مسلمہ کا کتنا طبقہ نماز پڑھ رہا ہے بتائیے، کتنے پرسنٹیج آپ بول سکتے ہیں؟ تو آپ میں حقیقت جانتے ہیں، آج امت نمازوں سے دور ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہے ان سے نہیں لڑنا، ان سے نہیں جھگڑنا۔ آج نماز پڑھنے والے لڑ رہے ہیں، نماز پڑھنے والے جھگڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اصلاح کریے، آپ کے پاس دلائل ہے، آپ پیش کیجیے، آپ کے پاس کتاب و سنت ہے، آپ سمجھائیے، لیکن لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا دیا جاتا ہے۔ ہر جگہ جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ فلاں والے کرے، انہوں کرے، انہوں کرے، لڑائی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نماز پڑھنے والے ہیں، نبی نے کہہ دیا ہے کہ نماز پڑھنے والے سے مت لڑو۔ جب وہ حکمران نمازوں کو بھی چھوڑنے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر اختیار کیا، اب ایسے آدمی سے لڑنے کا حق ہے۔
تاخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین اسلام کے جو مینار ہیں صحابہ کرام کی جماعت، وہ عظیم جماعت ہے، ان کی شان ان کی عظمت بیان کرنا ہماری زبانوں کی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے کمزور وہ جذبات ہیں جو اللہ رب العالمین نے دیے ہیں۔ بس انہی کچھ باتوں کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ساری امت کو صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، صحابہ کرام کے ایک ایک اعمال اور ان کی تعلیم، ان کی تربیت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی سچی پکی محبت پیدا فرما دے، اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو صحابہ کے نقش قدم پر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہ جو صحابہ کی طرح ایمان لایا وہی ہدایت پائے گا، ورنہ فقد اہتدوا صریح اختلاف میں پڑے ہوئے رہیں گے۔ تو آج امت کا زیادہ تر طبقہ اختلاف میں پڑا ہوا ہے، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اختلافات کو چھوڑ کر ہدایت کو اپناتے ہوئے صحابہ کرام کی طرح ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں اضافہ عطا فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے بے روزگاروں کو اللہ حلال روزی کے اسباب عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے نکاح ہے ان کو نکاح کی توفیق دے دے، ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب موت دے تو اس حال میں دے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔